بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تیسرا اہم رکن اور تیسرا اہم نظریہ نبوت کہلاتا ہے، اور اسی نظریے پر اسلام کی تمام تر تعلیمات قائم ہیں۔ نبوت کی ابتدائی بحثیں گزشتہ لیکچر میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی پہچان کے طریقے کیا ہیں؟ درست ہمیں معلوم ہو چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو نبی کی ضرورت ہے اور نہایت اشد ضرورت ہے، اور نبی وسیع تر علم کے بھی مالک ہوتے ہیں اور صاحب عصمت بھی ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمیں نبی کی پہچان کیسے ہو؟ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ دعویٰ کرنے والا شخص واقعی بھی نبی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا میں معمول ہے کہ مختلف کسی بھی فیلڈ میں جو بھی فائدہ مند فیلڈ ہو، کوئی بھی فائدہ مند عہدہ ہو، کئی جھوٹے افراد اس فائدہ مند موقع اور محل سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے غلط دعوے کرتے ہیں، جعل سازی کرتے ہیں، اور مقام نبوت تو اہم ترین مقام ہے، یعنی ایک ایسا مقام کہ جہاں پر نبی حتیٰ کہ لوگوں کے جسم اور روح پر اختیار حاصل کر لیتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل نافذ العمل اور واجب العمل ہوتا ہے، تو یقیناً اس سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے کئی افراد میں انگیزہ ہوگا، جذبہ ہوگا۔ تو ہم کیسے مانیں یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں واجب الاطاعہ ہوں، ہم کیسے سمجھیں یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے؟ اب دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں سینکڑوں ہزاروں ایسے افراد کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ادیان سب کے سب اپنے آپ کو کسی نہ کسی نبی کا پیروکار کہتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار کہتے ہیں۔ عیسائی کرسچنز اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اسی طرح بعض اور ادیان۔ تو پس تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم کیسے جانیں کہ ان افراد نے جو دعویٰ کیا ہے ان کا دعویٰ سچا تھا تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، یا ان کا دعویٰ سچا نہیں تھا تاکہ ہم ان سے دور رہیں؟ پس جہاں ایک طرف سے عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کی بنا پر ضرور انبیاء بھیجے ہوں گے، یقیناً انبیاء بھیجے ہوں گے، اور دوسری طرف سے تاریخ بھی یہ بتا رہی کہ ایسے سینکڑوں ہزاروں افراد آئے ہیں کرۂ زمین پر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب انسانی عقل کہتی ہے کہ اتنے اہم عہدے کے بارے میں کوئی شخص بھی اگر دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کے دعوے کی سچائی کس معیار پر پرکھیں، کس معیار اور ملاک پر ہم سمجھیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں انسانی عقل کہتی ہے کہ کسی شخص کی نبوت کو ماننے کے لیے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کے دعوے کی سچائی کے لیے جو نبوت کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے، اس کی سچائی ثابت ہونے کے لیے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ وہ معجزہ پیش کرے، وہ خدائی طاقت سے، اللہ کے ارادے سے اپنے دعوے کی سچائی کے لیے ایک ایسا عجیب و غریب فعل انجام دے جسے تمام انسان انجام دینے سے قاصر ہوں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اگر وہ ایسا کام کر دے تو یقیناً اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی۔ یا دوسرا طریقہ یہ کہ
کوئی ایسا شخص اس کی نبوت کے بارے میں خبر دے جس کی اپنی نبوت معجزے کی بنا پر ثابت ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی نبوت ثابت ہو چکی ہے وہ آ کر اطلاع دے کہ میرے بعد فلاں شخص نبی ہوگا، یا یہ فلاں شخص بھی اس وقت نبوت کے مقام پر فائز ہے، تو اس صورت میں بھی اس شخص کی نبوت ثابت ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے نبوت کو پہچاننے کے لیے، نبوت کے دعوے کی سچائی ثابت ہونے کے لیے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اس شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کی عادات اور اطوار دیکھیں، اس کی شخصیت دیکھیں، اس کی باتیں ہم دیکھیں، اس کے افکار کا جائزہ لیں، جو اقدامات اس نے معاشرے میں انجام دیے ہم ان اقدامات کا جائزہ لیں، اس کے ساتھ جو افراد رہے ہیں، اس کے جو ساتھی اور مددگار رہے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو ان سب مطالعات سے بھی ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس دعویٰ کرنے والے شخص نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، با اخلاق اور با اصول زندگی گزاری ہے، اس نے اپنے مقاصد کے لیے بڑی بڑی سخت قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے سخت قربانیاں دی ہیں، اور ان کی باتوں اور ان کے نظریات کا ہم جائزہ لیں عقلی روح سے، تو ہم ان تمام تر مجموعہ تجزیات سے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ شخص نبی ہے یا یہ شخص نبی نہیں ہے۔ بس نبوت کو پہچاننے کے 3 اہم طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ معجزہ، دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی شخص جس کی اپنی نبوت ثابت ہو چکی ہے وہ آ کر اس کی نبوت کی تائید کرے یا اس کی نبوت کی اطلاع دے ہمیں، اور تیسرا طریقہ یہ کہ ہم خود اس دعوے دار شخص کی زندگی، اس کے نظریات اور افکار کا مطالعہ کریں، اس کی زحمتوں اور قربانیوں کو ہم دیکھیں، اور اس کے دوستوں نے، اطرافیوں نے جو زندگی گزاری ہے اس کو دیکھ کر ہم کسی نتیجے تک پہنچیں۔ پس یہ 3 طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک اہم طریقہ معجزے کا ہے، یعنی نبی جو دعوے دار ہے نبوت کا، وہ اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اپنی نبوت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے لیے معجزہ پیش کرے۔ جب وہ معجزہ انجام دے دے تو وہ ایک سرٹیفکیٹ کی مانند اس کی صداقت کے لیے کافی ہوگا۔ اچھا، معجزہ ہے کیا؟ ہم معجزے کو سمجھ لیں تاکہ اس کے بعد اس کی روشنی میں ہم نبوت کی تصدیق بھی کر سکیں۔ معجزہ وہ غیر عادی اور حیرت انگیز کام ہوتا ہے۔ معجزہ یعنی وہ غیر عادی حیرت انگیز کام جسے نبوت کا دعوے دار اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ارادے سے انجام دیتا ہے، اور تمام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ بھی اس جیسا فعل انجام دیں، لیکن کوئی بھی انسان اس جیسا فعل انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ تمام انسان مل بھی جائیں تو اس جیسا کام انجام نہیں دے سکتے، وہ عاجز اور ناتواں رہتے ہیں۔ یہ نبوت کی ڈیفینیشن ہے، نبوت یہ معجزے کی ڈیفینیشن ہے، معجزے کی تعریف۔ پس معجزہ یعنی غیر عادی اور حیرت انگیز کام ہو وہ جسے نبی دعوی نبوت کرتے ہوئے اللہ کے ارادے سے انجام دے، اور تمام افراد کو وہ چیلنج کرے، تمام انسانیت کو، کہ آؤ اگر تم بھی میری بات نہیں مانتے ہو تم بھی اس طرح کا کام انجام دو، لیکن وہ سب کے سب ایسا کام انجام دینے سے عاجز اور ناتواں رہیں۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور نبوت کا دعوے دار اگر اس طرح کا کام انجام دے، یہ معجزہ انجام دے، تو اس سے یقیناً اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے
اور اپنے کام کو اللہ سے منسوب کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے ارادے سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، اور وہ کام جو حیرت انگیز ہے، غیر عادی ہے، جو معمول عام طور پر انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا، تو یہ کام انجام دے کر یقیناً وہ اپنے دعوے کی سچائی ثابت کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔